اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو. سرزمین دکن کے مسلمانوں، سرزمین بھارت اور ہندوستان کے مسلمانوں، کبھی مایوس مت ہو. یہ وقت کے ابو جہل ختم ہونے کو اور ختم ہوں گے. یہ وقت کے یزید آئے ہیں، ختم ہوں گے. یہ وقت کا فرعون ختم ہوگا. یہ وقت کا نمرود ختم ہوگا. یہ تمام شیطانی طاقتیں ختم ہوگی. ہماری زندگی میں نہیں، تمہارے آنے والے بچوں کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ابو جہل کا خاتمہ کا میں کہا تھا آپ سے، ہم نے اور آپ میں تھوڑے دن پہلے دیکھا کہ ٹرین میں ایک مسلمان کو کوئی مار رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. دیکھا آپ نے ویڈیو وہ کہ ایک آدمی ہے جانور کی طرح، جانوری ہوگا، ایک صاحب ہیں ان کو مار رہا ہے، منہ پہ تھپڑ مار رہا. تو میں کہیں کسی عالم دین کی کتاب پڑھ رہا تھا. ابو جہل جو ہے اس زمانے میں مکہ میں دیکھا کہ ایک مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور ایک دبلا سا شخص ہے. اس کی بات کو لوگ سن رہے ہیں، بڑی غور سے سن رہے. تو ابو جہل خاموشی سے گیا، بڑی چالاکی سے، کہ کون ہے یہ دبلا شخص جو اس کی زبان میں اتنی متاثر کن کلام ہے کہ لوگ جب سن رہے ہیں تو ان کی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں. اور کیا دیکھتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں اور قرآن کی وہ سورے کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. ابو جہل لپکتا ہے، لوگوں کو ڈھکیلتا ہے، بولتا ہے کیا کر رہے تم؟ کو یہ چیز سن رہے ان سے. عبداللہ ابن مسعود کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود بھی اس کو پلٹا کر ایک وار کرتے ہیں اور ایسا مارتے ہیں گر جاتا. اور جب آخری وقت یہ ماز اور ماؤس تو اس کو زخمی کر دیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر بیٹھ کے بولتے بتا دیکھا تو نے کہ اللہ نے ہم کو غالب کر دیا. تو یہ لوگ جو ہم کو تھپڑ مار رہے ہیں نا، یاد رکھو اللہ اپنی قدرت سے تم کو شکست دے گا اور ہم غالب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تمہارے ان ماروں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اللہ کا کلام ہم بولتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے. تم مارو گے، جان لو گے، کیا کرو گے کر لو. ارے جب امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے گئے، جب ان کی موت ہو گئی تو ان پر اللہ نے اس طرح کا انعام ان کو نوازا. تم قرآن پڑھنے پر مارتے ہو، ہاں تم یقیناً جانوری ہو، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں. ویڈیو بناتے ہیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے. اللہ انشاءاللہ تعالی ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت کو کم ہونے مت دو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، ڈر اور خوف کو اپنے قریب آنے مت دو. اللہ سے امید ہمیشہ رکھو. یقیناً حالات خراب ہیں، میں اقرار کرتا ہوں، مگر اللہ قرآن میں فرما رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ فرما رہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ قرآن میں فرما رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو. سرزمین دکن کے مسلمانوں، سرزمین بھارت اور ہندوستان کے مسلمانوں، کبھی مایوس مت ہو. یہ وقت کے ابو جہل ختم ہونے کو اور ختم ہوں گے. یہ وقت کے یزید آئے ہیں، ختم ہوں گے. یہ وقت کا فرعون ختم ہوگا. یہ وقت کا نمرود ختم ہوگا. یہ تمام شیطانی طاقتیں ختم ہوگی. ہماری زندگی میں نہیں، تمہارے آنے والے بچوں کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اور ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ سچائی کو اپناؤ، گناہوں سے پرہیز کرو، دین کو سیکھو علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ظالم کر رہے ہیں نا کہ رتنا گری کی مسجد میں حملہ کرتے ہیں اور حضرت پولیس بیٹھی ہوئی ہے. ویری گڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں تماشا، یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں تماشا. یہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں اگر تمہارے کو ڈر ہے تم نماز مت پڑھو، گھر میں بیٹھ جاؤ. تمہارے کو اگر ڈر ہے تو مت نکلو، گھر میں بیٹھ جاؤ. کوئی کہتا ہے کہ جس طرح مسجدوں کو کور سے کور کر دیے تم اپنے سر کو کور کر لو، مت نکلو. کوئی کہتا ہے کہ دواخانہ اگر بن رہا تو مسلمانوں کے لیے علیحدہ اس میں حصہ کر دو.
کوئی کہتا ہے بنگال میں کہ اگر ہم حکومت میں آ جائیں گے تو بنگال سے مسلمانوں کو نکال دیں گے. ارے میرے بھائی، وہ ڈرپوک تھے جو پاکستان کو بھاگ گئے. یہ جیالوں کی اولاد ہے، بھاگنے والوں کی اولاد نہیں ہے. ارے وہ ڈرپوک تھے، بھاگ گئے. ہمارے آبا و اجداد ایمان کی دولت سے مالا مال تھے. انہوں نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور مانتے رہیں گے. تم یہاں بھیجا دو، وہاں چلے جاؤ. ارے کیا کوئی گلی سے نکل کے وہاں بات کر رہے؟ تم اپنا گھر چھوڑ کے دوسری گلی میں نہیں آتے، نہیں بولتے وہاں چلے جاؤ. عجیب احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں، مگر یقیناً تکلیف ہوتی ہے. بھارت کے آئین میں عزت، وقار کسی بھی بھارت کے ناگرک کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. عزت اور وقار، ڈگنیٹی، وہ آج کہاں ہے بتائیے آپ؟ ہم سے چھینا جا رہا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دوسرے درجے کے شہری، ہم دوسرے درجے کے شہری کبھی نہیں بنیں گے. تم لاکھ بول لو، ہم تمہارا جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے، مقابلہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی تم ہارو گے. گھر میں بیٹھ جاؤ. نماز، ایک چیف منسٹر بول رہے نہیں جمعے کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے. آپ کب سے فضیلت الشیخ بن گئے؟ آپ کب سے علامہ بن گئے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. اب دین میں ان سے سیکھوں؟ نہیں، جمعے کی نماز گھر میں پڑھ لے سکتے. اچھا، اور کیا کیا کر سکتے گھر میں؟ بولو پیارے، گھر میں پڑھ لو. ارے مسجد ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، مسجد ہے، صبح قیامت تک مسجد رہے گی. جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کے وقت اللہ ان مسجدوں کو اٹھا کر، اس مسجد چوک کو، مکہ مسجد کو اٹھا کر، دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھ دے گا. جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا پیارے، ہم مسجد کو جائیں گے اور مسجد کو آباد کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا فریڈم آف ریلیجن ہے. آرٹیکل 25 مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. میں اپنا دین تم سے نہیں سیکھوں گا. میں ان لوگوں سے دین نہیں سیکھوں گا جو مجھے، میری شناخت کو ختم کرنا چاہتے. میں دین سیکھوں گا تو میرے معزز علماء کرام سے، مشائخین سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمتوں کو بلند رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک پکچر آئی، میں آر ایس ایس سے اور خاص طور سے وزیر اعظم سے اور آر ایس ایس کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چھترپتی سمبھاجی کو بدترین الفاظ کس نے استعمال کیے تھے؟ ساورکر نے چھترپتی سمبھاجی کے خلاف بدترین الفاظ استعمال کیے. گولوالکر اپنی بنچ آف تھاٹس میں. اگر میں بولوں گا تو یہ ٹی وی چینل والے روزہ کھولنے سے پہلے میرے کو بتائیں گے ارے کیا بول دیا آپ. انہوں کیا بولے معلوم ان کو تو. کیا وزیر اعظم متفق ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم بولے اچھا پکچر ہے. جو انہوں نے گولوالکر کو اپنا گرو کہا، تو گولوالکر نے چھترپتی سمبھاجی کے خلاف جو بات کہی تھی، کیا اس کو قابل قبول ہے؟ جو ساورکر نے جو بات کہی تم اس کو قابل قبول مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے تو پھر ان کو کیا کرو گے؟ تم یہ سمجھ رہے کہ ہم نہیں جانتے کیا کہہ رہے. اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب تو خبر کو توڑ دیں گے، خبروں کو توڑ دیں گے. میں بول رہا تھا آپ کو، وقف کا قانون بنے گا، قبرستان توڑیں گے، مسجدوں کو چھینیں گے، درگاہوں کو چھینیں گے، ایواکیو پراپرٹیز جو وقف ہیں وہ چھین لیں گے. ہمارے مخالفین جذباتی تقریر کر رہے. ارے بھائی، جذباتی تقریر کرنا نہیں، سچائی کو بیان کرنا. اب خبروں کو بھی توڑنے کی بات کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقف کا قانون مودی اس لیے لائے ہیں، یا قانون بنانا چاہتی ہیں اس بل کے ذریعے کہ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، خانخاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین کر قبروں کو مسمار کر دیا جائے. یہ ان کا مقصد ہے. اس بل کو پڑھو آپ، اور اگر کوئی وقف کی پراپرٹی پر 22 سال سے قابض ہے تو اس کو مالک بنانے کا قانون بنانا چاہتے. جو جائیداد کو اللہ کے نام پہ ہم وقف کر دیے،
اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب اس کا مالک کوئی اور ہوگا. ہر زاویے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کی مذہب سے دور کھینچنے کی کوشش کی جا رہی. یونیفارم سول کوڈ بھارت ایک گلدستہ ہے. اگر مودی یہ کہیں گے کہ نہیں گلاب کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آنا، اگر مودی یہ کہیں گے کہ کانٹے سے موتیا کی خوشبو آنا، تو کہاں سے آئے گی؟ گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو آئے گی، چمیلی کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آئے گی. یہ بھارت ہے، یہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے. مگر بی جے پی آر ایس ایس، کیونکہ آر ایس ایس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مذہبی شناخت کو ختم کر کے رکھ دیا جائے. وقف ہمارے لیے ایک عبادت ہے، نماز کی طرح نہیں، مگر اللہ کے نام پہ جو ہمارے بزرگوں نے دیا، اپنی گاڑی کمائی سے دیا، حکومت نے نہیں دیا وقف پراپرٹی کو، ہمارے بزرگوں نے اس کو وقف کیا. آج مودی کہہ رہے ہیں اس کا مالک اللہ کو نہیں، اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا. جھوٹ بولتے ہیں بی جے پی والے کہ نہیں وقف کے اچھا کرنے کے لیے کون سا ایک سیکشن ہے بتاؤ. تم غیر مسلم کو زیادہ ممبر بنا سکتے، سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم کو بناؤ گے تو کیا تلنگانہ کے انڈومنٹ بورڈ میں کسی ہندو سے ہٹ کر کوئی ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. کیا کاشی وشوناتھ میں کسی غیر ہندو کو ممبر بنائیں گے؟ نہیں بن سکتا. کیا آندھرا پردیش کے، اڑیسہ کے، تمل ناڈو کے ہمارے ہندو دھرم کے بھائیوں کے انڈومنٹ بورڈ میں کوئی ممبر بن سکتا؟ غیر ہندو نہیں بن سکتا. سکھ گردوارہ کی کمیٹی میں کوئی ہندو ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. تو پھر ہمارے وقف بورڈ میں غیر مسلم کو کیسے بنائیں گے؟ کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ وقف کے قانون میں 5 سال ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے سکتے. تو یہ لوگ میر جعفر، میر صادق اور اپنے لوگوں کو ممبر بنا کر کل یہ بول دیں گے چوک کی مسجد نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ہم ڈائریکٹ مینجمنٹ لے لیں گے. کون روکے گا ان کو؟ پلیسز آف ورشپ ختم کر دو. 15 اگست 47 کو مسجد، خانقاہ، درگاہ، مندر، گرجا گھر، گردوارہ جو تھا ہم نے قانون بنایا وہ وہی رہے گا. اب معلوم ہو گیا کہ ان کی نیت کیا ہے. قبرستان کو لینا ہے قبروں کو توڑ کر، درگاہوں کو لینا ہے قبر کو توڑ کر. یاد رکھو بولنے والوں، برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کا آستانہ، زرزری بخش رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بادشاہوں سے آباد نہیں، وہ اللہ کے کرم سے آباد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیز کو سمجھیے، آپ متحد رہیے. ارے تہوار منانا، ہمارے ہندو بھائی ہولی بھی مناتے ہیں، بلکہ حسرت موہانی تو ہولی مناتے تھے، ان کا چوائس ہے. دیکھیں مرضی جو ہے نا، چوائس، یہ بھارت کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ. ہمارے ہندو بھائی خوشی سے مناتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، ان کا تہوار ہے، منائیے. مگر تہوار کو نفرت کا طریقہ بنانا، تہوار کو کسی پر غلبہ دکھانا، وہ کون سی اچھائی ہے اسے بتائیے. ہم وہ دبئی میں جو کرکٹ میچ ہوا، چیمپئنز ٹرافی ہم جیت گئے، نیوزی لینڈ کو ہرا دیے، مسجد کے سامنے آ کے پتھر پھینک رہے. ارے دیوانے، وہ مسجد بنگلہ دیش میں ہے، بھارت میں ہے. کرکٹ میچ جیتے سر کو مسجد سے کیا ہو گیا بھائی؟ فیلڈ پہ میچ ہوا نا، ہماری ٹیم جیت گئی مسجد کے سامنے جا کے. اور آپ کو معلوم، یہ جو مسجد کے سامنے آ کے باجا بجاتے، پڑھو نوجوانوں، آر ایس ایس کی کتابیں پڑھو. 1930 میں شاید آر ایس ایس والے ایک جلوس نکالے تھے، اور جلوس میں مقصد یہ تھا کہ مسجد کے سامنے جا کے باجا بجائیں گے. تو اس وقت جو جلوس نکالے ڈر رہے تھے، تو شاید ان کے ہیڈ ڈیور تھے یا گولوال کرتے، بولے نہیں چلو میں ہی بجاتا ہوں باجا. یہ جب سے چل رہا ہے، یہ پہلے نہیں تھا. یہ ان کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، معلوم ہے، اس لیے گاڑی پہ گولیاں چلاتے، اسی لیے ہمارے کو ہر وقت گالی دیتے یہ لوگ. اور پھر یہ گالی دیتے تو ان کے مرمرے جو ہے وہ بھی ہم کو گالی دیتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت کو بلند رکھو. ہم کسی مذہب کے خلاف تھے نہ کبھی رہیں گے. اچھا حیرت کی بات یہ ہے
ایک 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صوفی فیسٹیول میں چلے گئے, امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے فیسٹیول میں چلے گئے, وہاں پہ جا کے گیان دے دیے. مگر وزیر اعظم کو اگر کوئی بتا دیتا, میرے سے پوچھ لیتے وزیر اعظم تو نہیں جاتے, کیونکہ صوفیزم کیا ہے؟ صوفیزم اسلام کے اندر ہے, اسلام کے باہر نہیں ہے. نمبر 1. صوفیزم کیا ہے؟ شریعت راستہ ہے, طریقت منزل ہے. شریعت کو چھوڑ کے کوئی فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا. شریعت کو چھوڑ کے کوئی فنا فی الپیر نہیں ہو سکتا. کوئی شریعت کو چھوڑ کے مراقبہ کے درجات پہ بلندی حاصل نہیں کر سکتا. جو شریعت پر چلے گا وہی اس چیز پہ آئے گا. اب موڈی جی جا کر صوفیزم یہ, صوفیزم وہ. موڈی جی یہ امیر خسرو کے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء محبوب الہی, اور محبوب الہی کیا بولتے تھے آپ؟ بادشاہ سے لوگ جا کے ملو, جا کے ملو. محبوب الہی بولتے میں نہیں جاتا بادشاہ کے پاس, میں نہیں جاتا بادشاہ کے پاس. تو لوگوں نے کہا محبوب الہی بادشاہ یہاں پہ آ جائے گا, تو بولے دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. پھر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, محبوب الہی کو کہا کہ محبوب الہی اگر آپ نہیں گئے تو آپ کے تعلق سے وہ بکواس بک رہا ہے. تو محبوب الہی نے کہا ہنوز دلی دور است. وہ جب تک دلی پہنچے بادشاہ آؤٹ ہو گئے تھے, آف ہو گئے. اب موڈی جی گیان دے رہے. موڈی جی صوفیزم کو سمجھ لو آپ, یہ دین اسلام جو ہے آپ سمجھ. جنید بغدادی نے کیا کہا؟ صوفی کون ہے؟ صوفی یہ ہے جو دنیا کے لیے مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے. جنید بغدادی نے کہا صوفی وہ ہے جو دنیا کے لیے مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے. اب انہوں آ کے ہم کو گیان دے رہے. فضیلت الشیخ ہے. اب دین انہوں سکھا رہے, ان کے انہوں سکھا رہے. وہاں بیٹھ کے وہاں جمعہ گھر میں پڑھ لو, انہوں بول رہے صوفیزم یہ ہے. میرے بھائی دین اس لیے کہہ رہا ہوں, دین سیکھو. اگر تم دین گوگل پہ جا کے سیکھو گے اس میں روحانیت نہیں ہے. چوک کی مسجد میں آؤ, اپنے مسجدوں میں جاؤ, علماؤں کے پاس جاؤ, ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھو. شرماؤ نہیں, ہرگز مت شرماؤ.